being a relationship coach, سب سے زیادہ ڈومیننٹ پرابلم کیا آتا ہے ریلیشن شپ میں؟ جو سب سے ڈومیننٹ، کیونکہ جو ابھی تک جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ فائنینشیل اسٹریس کو پھر بھی عورت جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. مطلب یہ اس کی ایک، جیسے ہمارا کلچرلی ہم ڈیولپ ہیں اس چیز کے لیے، لیکن جو ایموشنل پریزنس ہے وہ بہت لیک کی ہے. اس سے کیا مطلب ایموشنلی اویلیبل آپ کے اسپاؤزز میں دونوں میں سے کوئی بھی کسی کے لیے اگر ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے کہ وہ اس کے اسٹریسز کو مینیج کرنے کے لیے اس سے بات چیت کر سکے. اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تو اس کو بہت لحاظ اور تمیز سے اس کو ایک اسٹیج پہ لا کے اس کو ریزالو کیا جائے. میں یہ جاننا چاہوں وہ اسٹریسز پیدا کس چیز سے، بیسیکلی کس چیز سے ہو رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر؟ موسٹلی ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے اگر آپ صرف ایک ایسپیکٹ کو نہیں، فائنینشیل ایسپیکٹ وہ تو ایک ایسپیکٹ ہوا نا، لیکن جو باقی مسائل ہیں کہ جیسے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں لیکن ایک بندہ میری بات ہی نہیں سن رہا، یا ایک بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی بیوی اس کی بات ہی نہیں سن رہی، تو سٹریس تو بہت چیزوں میں، ڈس ایگریمنٹ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے پورے دن میں. تو جب ڈس ایگریمنٹ کو ریزالو کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے، ریزیلینس ہی نہیں ہے ہمارے اندر، تو یہ سٹریس تو بڑھتے ہی جائیں گے، بے شک وہ کسی بھی فیلڈ کے سٹریس. میں یہ بالکل ایمانداری سے آپ سے سوال کر رہا ہوں ریلیشن شپ کوچ کے حیثیت سے. ہم نے بچپن میں ماں کی سنی، جی، بڑے ہوئے تو بہنوں کی سنی، شادی ہوئی تو بیوی کی سنتے ہیں، اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اکراس دا بورڈ آدمیوں کے ساتھ، جی جی، ہم ساروں کی سنتے ہیں. بالکل ہے. اور اگر بیوی میری نہیں بھی سن رہی تو مجھے کوئی سٹریس نہیں ہوتا. تو یہ سٹریسز آ کہاں سے رہے ہیں؟ یہ اتنی زیادہ سٹریسفل جنریشن کیسی ہو گئی ہے؟ جی دیکھیں بہت سی چیزیں تو امپیکٹ کر رہی ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا اسٹڈیز کے سٹریس ہیں، اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں تو ہے نا، تو اب وہ مینیج نہیں ہو رہے کیونکہ آپس میں کیوں نہیں ہو رہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. جیسے فار ایگزامپل آپ جنرل ایک گھر کی ہیبٹ رکھیں کہ بچے ہیں وہ اپنے کمروں میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، آئسولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب وہ بیزی ہیں اپنے کسی بھی چیز میں. بچہ اگر کوئی سٹریس بھی لے گیا، اس کا مینٹور اس کا دوست ہوگا یا اس کا کوئی اور ایسا مطلب بڑی ہو سکتا ہے، مے بی وہ اتنا ایلیجبل اور اتنا اچھے طریقے سے اس کو نہ وہ مشورہ دے سکے جو اگر وہ اپنے پیرنٹ کے سامنے آ کے بات چیت کرے تو وہ دیں. تو یہ چیز جو ایک گیپ آ رہا ہے ریلیشن شپ میں ہر سطح پہ آ رہا ہے، آپ دیکھیں وہ، اور ڈیو ٹو یہ سوشل میڈیا بھی آ رہا ہے. کیونکہ ایک دور آیا تھا ابھی سے جیسے 5 سال پہلے ایک بہت بوم آیا تھا کہ ابھی جیسے ڈیٹا لیں تو عورتیں بہت زیادہ انوالو نہیں تھیں اس میں سوشل میڈیا انٹریکشن میں، لیکن ایک دم ان کے جب ہسبینڈز بہت زیادہ انگیج ہونے لگے اس سے تو ان کو لگا جیسے وہ ایک مطلب ان کو نا وہ نہیں مل رہی، کوئی توجہ نہیں مل رہی، کچھ نہیں. تو ٹک ٹاکر بن گئی. تو نہیں ٹک ٹاکر میں بھی مجھے نہیں پتا، اس کے تو سو مینی فیکٹرز ہیں. کسی کا خود سے ٹک ٹاکر بننے کو دل کرے وہ بن جائے گا، اس میں کیا مطلب؟ مے بی وہ بہت خوشی سے بناؤ، مے بی وہ بہت سٹریس سے بناؤ، تو دونوں فیکٹر آ سکتے ہیں نا اس میں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات واقعی سمجھائیں آپ، میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، آئی ایم سیریس آن دس نوٹ، کہ اسٹڈیز میں پیسے نہیں ہوتے تھے، ٹیوشنیں پڑھا کے پڑھائی کی اپنی موری. اماں ابا کو کہتے تھے کہ یہ چیز چاہیے تو وہ کہتے تھے کما کے دیکھ لو، سائیکل چاہیے تو کما لو، موٹر سائیکل چاہیے تو تسی کما لو، گاڑی چاہیے تو کما لو. سٹریس ہی نہیں ہوتا تھا. وہ سٹریس محلے کے لوگوں نے مارنا آپ کو، چوٹ لگنی ہے تو باہر سے ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوا کے آنا ہے تاکہ اندر آ کے اور کٹنا پڑے. یہ نازک ہو گیا یا یہ کیا ہو گیا ہے جنریشن کو کہ یہ سٹریس لے رہے؟ کس چیز کا سٹریس ہے؟ کمرہ بھی مل گیا، اٹیچ باتھ بھی مل گیا، روٹی بھی 3 ٹائم کی ملتی ہے، اس کے بعد 1200 روپے کا کپ کافی کا پینے شام کو لالے کے چوک بھی جاتے ہیں، پھر بھی سٹریسڈ ہے. یہ سٹریس آ کہاں سے رہا ہے؟ بیکاری. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ محلے میں کوئی بھی مسئلہ ہوا تو گھر آنا ہے تو اس مسئلے کو نپٹا کر آنا ہے. تو اب تو محلے کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمسائے میں کون رہتا ہے پتہ ہوتا ہے، ڈیفینس میں نہیں. اب تو جوہر ٹاؤن یہ دوسرے جو علاقے ان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو ہمسائے کا نہیں پتا کہ وہ کون ہے کیا ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے اپنی زندگی جو ہے اس پر صرف فوکس ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں جو ہے نا یہ کھا گئی ہے ہمیں. میں جو ہے اس نے ہمیں دوسرے پر سوچنے کا، دوسرے سے ریلیٹ کرنے کا، ٹرانسلیٹ کروں تو می ٹائم ہے، می ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں یا سیلف
سیلفش ہو گئے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں کھا گئی ہے، ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں رہی. اب وہ پرواہ پہلے ہمیں محلے داروں کی نہیں تھی، رشتہ داروں کی نہیں تھی، اب والدین کی نہیں ہے، اب بچوں کی نہیں ہے، اب بہن بھائیوں کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو چاہتی ہوں میرا فوکس اس پہ ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ میرے فائنانسز بڑھیں تو میں ان فائنانسز کے لیے کسی بھی کاسٹ پر کوشش کرتی جاؤں گی اور کہیں بھی جاؤں گی، بالکل کچھ بھی کروں گی. بالکل یہی ہو رہا ہے. اور پھر اس پہ دیکھیں اس کا اثر کیا آتا ہے. اس کا اثر یہ آتا ہے کہ تعلقات میں رنجش آنا شروع ہو جاتی ہے، فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا دوسرے پر یقین یا دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں رابطہ نہیں کیا، کیوں بات نہیں کی، اس نے بیوی نے کیوں چھوڑ دیا. تو بیسیکلی ہر ایک نے اپنی ذات کا ہی سوچا نا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے کنیکشنز ٹوٹ رہے ہیں، واقعی کنیکشنز ٹوٹ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ڈانٹ برداشت نہیں کرتی. ان کو کوئی آپ نے بتایا تھا نا ہمیں کہ مار نہیں پیار، جی ہمیں جو نا آپ نے پیلے اسکولوں کے باہر لکھوایا تھا نا آگے سے سمجھائیں تو جی آپ ہمیں ڈانٹ کیوں رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں پہلے آپ جن جنریشن کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا، نہیں جن جنریشن کی ہم ایگزامپل دے رہے ہیں نا، آپ کا جو جتنا ایکسپوجر ہو رہا ہے چیزوں میں نیگیٹو طریقے سے ہو رہا ہے. جی اچھا آپ کے پیرنٹ ڈسپلن کے لیے آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں، ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے پیرنٹس کو جب ڈانٹتے بات سنتے تھے. یہاں کے جو بچے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھائیں کیوں، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کے اندر سیلفشنس آ گئی، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایک دیکھیں ہمارا جو سسٹم تھا، فیملی اسٹرکچر تھا، اٹ واز اباؤٹ سیکریفائزنگ، اٹ اباؤٹ کیئرنگ اینڈ شیئرنگ. اب کانسیپٹ آ گیا اٹس می ٹائم. میں اب آپ اتنی ایگوئسٹک اپنی ذات تک آپ سوچتے ہیں کہ بس میں اپنی ذات کو سیٹسفائی کر لوں. دیکھیں ہمارے اندر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہم اپنے حالات پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ اللہ نے جتنا بھی تھوڑا بہت اس بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب آپ ناشکری کی حالت میں ہوں گے، جب آپ کنٹینٹ نہیں ہوں گے، جب آپ کہیں گے مجھے اور ملے اور ملے، جب آپ کے اندر لالچ آ جائے گا، جب آپ ایک چیز پہ اکتفا نہیں کریں گے، دیکھیں کوشش کریں رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور لیکن اپنے میں سمجھتی ہوں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کو ایتھکس سکھائیں، رائٹ اینڈ رانگ کا بتائیں. یہ ماں باپ نے بتانا. بچوں کو ان نیسیسری جو سوشل میڈیا ہے نا اس سے دور رکھیں. میں تو یہ کہوں گی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بنیادی طور پہ بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں. بچوں نے کیا ڈرنا، ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں کہ بچے کی ناراض نہ ہو جائیں. لیکن میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس معاشرے میں ممبر کے پاس ہر جمعے کو اتنا بڑا کراؤڈ ہو اور وہ فری کلاس ہو، ان کو میرے خیال میں ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایماندارانہ طور پہ ایک سرکاری سلیبس کے تھرو پڑھے لکھے لوگوں کا جو سلیبس بنا ہوا ہو. میں نے تو سلیبس بناتے ہوئے یونیورسٹی میں ان لوگوں کو دیکھا جو خود میٹرک پاس نہیں ہوتے لیکن بورڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کے فالوورز بڑے ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ان کو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں تو وہ سلیبس بنا رہے ہوتے ہیں. خدا کے واسطے یہ سنجیدہ بات ہے. وی ہیو ناٹ جسٹ لاسٹ اے پرسن، وی ہیو لاسٹ اے سن، we have lost a husband, we have lost a prestige کالج کا پڑھا لکھا ایک ڈاکٹر. یہ ملک کا نقصان ہے. یہ نقصان کب تک ہوتا رہے گا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.